دنیا میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائے تھے۔ Ayatollah Khamenei إلى 90 هذا الرجيم is dead. کہ کیا دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا بہت کم ہوں گے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت ہم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم کی مثال دنیا میں ایسی ہوگی جیسے پانی میں جھاگ ہو، ایسی مسلمانوں کی تعداد اس وقت ہوگی، مگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر دنیا کی محبت گھر کر جائے گی، اسی لیے تمہارا انجام بھیانک ہوگا، کیونکہ تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے دین اسلام کو اپنانے لگو گے۔ اسلام کا تو صرف نام رہے گا، مگر تم کردار کسی اور کا لے لو گے۔ تمہارا مسلمانوں کے دلوں میں کوئی تمہارا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، اور مسلمان موت سے ڈریں گے۔ اس حدیث کے بعد 1000 سال کے دوران مسلمان کی طاقت سپر پاور سے بھی زیادہ تھی، اور مسلمان سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ مسلمان اس وقت سپر پاور اس لیے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہی سائنٹسٹ تھے۔ دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی اس وقت مسلمانوں کے پاس تھی، اور پوری دنیا مسلمانوں کو فالو کرتی تھی۔ اسی لیے ان 1000 سالوں میں دنیا میں طور انسان مسلمان ہی میں پیدا ہوتا تھا، اور وہ مسلمان اپنی سلطنت چلاتے تھے۔ 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور 1000 سال بعد یہ کام ہونے لگا، مگر اور آخر کار مسلمانوں کی 1000 سال بعد سپر پاور بن کر پورے ملک میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ اس امپائر کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ آخر کار عثمانیہ سلطنت میں ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمان آج اس پوزیشن پر آ گئے ہیں؟ اس وقت ایسا کیا ہو گیا جو آج مسلمان اپنی حکمرانی نہیں کر پا رہے ہیں پوری دنیا میں؟ عثمانیہ خلافت کے دور میں، یعنی 440 AD میں، یورپ میں ایک نئی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہوا، یہ پرنٹنگ پریس۔ یہ ایسی مشین تھی جس میں کتابیں پرنٹنگ کی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ پورے یورپ میں پھیلتی چلی گئی۔ اس مشین نے پورے یورپ کو بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے انسان اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، مگر اس کے بعد لوگ اس پرنٹنگ پریس میں جا کر اسے چھپا دیتے تھے، اور وہ کتاب جلدی شائع ہو جاتی تھی، یعنی لوگوں تک جلدی پہنچ جاتی تھی۔ جب یہ پرنٹنگ پریس عثمانیہ خلافت کے دور کے اندر آئی، اور وہاں کے علماء کرام نے، وہاں کے سلطان نے کہا کہ یہ پرنٹنگ پریس ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ پرنٹنگ پریس جو ایجاد کی گئی ہے یہ حرام ہے، اور آخر کار یورپ کے جو پرنٹنگ پریس عثمانیہ سلطنت کے دور کے اندر آیا تھا وہ بند کر دیا گیا اس کو یہاں پر، اور وہاں کے علماء کرام آہستہ آہستہ کتاب لکھنا پھر سے شروع کر دیں، جس کی وجہ سے یورپ میں 1000 کتابیں چھاپتی جاتی تھی ایک دن میں، اور وہاں عثمانیہ سلطنت میں صرف ایک کتاب لکھی نہیں جا پاتی تھی، یعنی لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اس وقت پورے یورپ میں صرف لوگ کتاب پڑھا کرتے تھے، یعنی مرد کتاب پڑھا کرتے تھے۔ جب پرنٹنگ پریس سے چھاپی گئی تو عورتوں بھی کتاب اس کو پڑھنے لگی۔ اس کی وجہ سے نئی نسل کو اپنی ماں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں
نئے نئے سائنسداں پیدا ہونے شروع ہو گئے، جیسے کہ گیلیلیو یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آئزیک نیوٹن اور ایڈیسن جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ وہاں پیدا ہونے لگ گئے، کی وجہ سے یورپ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ 1000 سال سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جو خوف تھا 100 سال پہلے سے، آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے یہ خوف نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اس کا آغاز شروع ہو گیا۔ نئی نئی ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ میں بننے لگی اور مسلمان صرف بحث کرنے والے بنتے چلے گئے، صرف بحث کرنے والے۔ مسلمانوں پر بہت بڑا عذاب آیا، ورلڈ وار 1۔ اور ورلڈ وار 1 کے بعد مسلمانوں کو یورپ نے دھیرے دھیرے کر ان کی ہی مسلمان کنٹری کو آہستہ آہستہ ایسا بانٹ دیا جیسے کھانے میں لوگوں کو الگ الگ ڈش دیا جاتا ہے، ویسے ہی بانٹ دیا گیا ان کو۔ 1914 AD کا بات ہے، یہی سپر پاور لوگ مل کر مسلمانوں کی ایک فلسطین یعنی اسرائیل وار سے جو مسلمانوں کی تباہی شروع ہوئی تھی وہ آج تک چل رہی ہے، 2026 تک۔ وہاں سے اسرائیل پنپنا شروع ہو گیا، اس کو ایک جگہ مل گیا۔ کچھ مسلمان پاور ایسے تھے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جھکانے کی کوشش ضرور کیے تھے۔ دنیا میں جس نے سب سے پہلی بار مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی وہ سعودی عرب کا پرنس، اس کا نام سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل نے آتے ہی اپنے ملک کے اکنامی کو ٹھیک کیا، اور جیسے ہی فیصل نے اپنے اکنامی کو ٹھیک کر لیا، دنیا کی سب سے بڑی اسلامک کانفرنس بلائی اس نے۔ شاہ فیصل نے پہلی بار اس دنیا کو ایک نیا بادشاہ ملا۔ اسرائیل کے اندر انہوں نے حملہ کر دیا، اسرائیل کے اندر سعودی عرب کا تمام جنگجو گھس کر مارے۔ پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ اسرائیل سعودی عرب کے اس پرنس سے اب ہار جائے، ایسا نہیں ہوا۔ ایک بار پھر اس کا باپ اسرائیل کا امریکہ اس وقت بھی ساتھ دیا، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑی نقصان جھیلنی پڑی۔ جنگ شاہ فیصل ہار گئے۔ شاہ فیصل ہارنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے عرب کا ایک قطرہ تیل کا بھی ان لوگوں کو نہیں جائے گا، بلکہ اس جواب کے بعد پوری دنیا کی اکنامی گرنے لگی۔ کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو ہونے لگا، کیونکہ شاہ فیصل نے امریکہ کو کھلے عام چیلنج دیا، اور آخرکار شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے گولی مار کر ہتیا کر دیا۔ فیصل کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمان ویسے ہی خفا تھے جیسے آج خامنئی کے شہید ہونے کی وجہ سے مسلمان خفا میں ہیں۔ ایک ٹی وی اینکر رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا کا ایک باپ مر چکا ہے۔ بات جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی مسلمان کنٹری یا کوئی بھی مسلمان پرنس اب امریکہ کو کھلے عام دھمکی نہیں دے سکے گا۔ بات غلط نکلا، جیسے ہی سعودی عرب کے پرنس اس دنیا سے شہید ہو گئے، ویسے ہی سعودی عرب کے ایک کنٹری سٹا ہوا، ایران۔ اس کنٹری کے ساتھ ایران نے اپنا امریکہ کو چیلنج کرنے والا ایک کنٹری کھڑا ہوا جس کا نام ایران ہے۔ اس لیڈر کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ آتے ہی خمینی نے کہا کہ اسلام صرف مسجد کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ ہے جو غلامی پسند نہیں کرتا ہے، اسلام تو وہ ہے جب وقت آتی ہے تو یہ لوگوں کی شہادت بھی دینا پسند کرتا ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام شہادت سے پھیلا ہے۔ صرف 4 سال کے بعد سعودی عرب کے وہ پرنس جس کی شہید ہو گئی، شاہ فیصل کے 4 سال بعد جانے کے ایران نے اس کنٹری میں جو پرائم منسٹر اس وقت ہوا کرتا تھا آیت اللہ خمینی نے اسے اکھاڑ کر بیک دیا۔ اس وقت کے اتنے بڑے لیڈر تھے کہ جب ان کا جہاز ایران کے اندر لینڈ کیا تو 70 لاکھ لوگ ان کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ خمینی وہ اکیلا لیڈر تھا جو مسلمان کے لیے بات کیا کرتا تھا، اور ایران
اور وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلے عام چنوتی دیا کرتا تھا. وہ دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں تھا. عرب کے دیس جب شاہ فیصل کے مرنے کے بعد آج تک عرب کے دیس میں ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا جو شاہ فیصل کی طرح کھلے عام امریکہ کو چنوتی دے سکے اور اس کے خلاف اسرائیل کے خلاف لڑ سکے. أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود ایران کے بعد ایک نیا لیڈر عراق میں اسی قریب میں سٹ کر ایک نیا لیڈر ابھر کے آیا. لوگ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خمینی کو کسی طرح سے برباد کیا جائے اور عراق میں صدام حسین کا انٹری ہو گیا. إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل. صدام حسین نے آتے ہی امریکہ ایران کے اوپر آتے ہی حملہ کر دیا. ایک بار پھر مسلمانوں کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی. آپس میں یہ لوگ لڑنے لگے اور یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ صدام حسین نے خمینی کو دجال بھی کہا اور صدام حسین نے خمینی کے لڑاکوں کو اتنا پیچھے کر دیا کہ ایسا لگنے لگا کہ اب خمینی کے لڑاکو پیچھے ہٹنے والے ہیں اور وہ جنگ ہارنے والے ہیں. عراق نے ایران پر حملہ کروایا اور علی خامنی کے ہاتھ پیرالائز ہو جاتے ہیں. ان کا ہاتھ پیرالائز ہو جاتا ہے. علی خامنی کو اس وقت پورے ایران کا پرائم منسٹر بنایا دیا جاتا ہے. ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، کیونکہ ایران اور عراق ایک وقت دونوں لڑ رہے تھے. اسی وقت یہ سوال پوچھا گیا تو علی خامنی کہتے ہیں کہ جو آیت اللہ خمینی کے اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا اس وقت دشمن امریکہ ہے. آخرکار 8 سال تک یہ جنگ چلتی رہی مگر صدام حسین نے آیت اللہ خامنی کو ہرا نہیں پائے اور 1 سال بعد آخرکار خمینی مر جاتے ہیں اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ کو یعنی علی خمینی کو ایران کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے. امریکہ نے سعودی عرب اور عراق اور سعودی عراق امریکہ نے یہ تمام فوجی اڈہ بنایا تاکہ وہ ایران پر حملہ کر سکے اور تمام مسلمان دیش ان کو یہ سپورٹ کرے کہ اپنے دیش کے اندر بیسز بنانے کے لیے. 25 سال پہلے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک جہاز کو گھسا دیا گیا. اس پر حملہ ہوا اور اس میں 1000 لوگ سے زیادہ مارے گئے اور امریکہ کا بچہ یہ کہنے لگا کہ ہم اب ایران سے بدلہ لے کر رہیں گے. امریکہ بھوکے شیر کی طرح دہاڑتا ہوا سب سے پہلی بار وہ افغانستان پر حملہ کر دیا اور جب امریکہ افغانستان پر بم داغ رہا تھا تو اسرائیل نیتنیاہو کہتے تھے کہ اب صدام حسین پر بھی بم داغا جائے اور امریکہ نے آخرکار عراق پر حملہ کر دیا اور اسرائیل کا پرائم منسٹر وہ پوری دنیا میں یہ افواہ پھیلائے کہ وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے آخرکار امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا اور جس میں صدام حسین کے بیٹے بھی شہید ہو گئے اور کئی لوگ عراق کے بھی شہید ہو گئے. یہ جھوٹ خبر تھا کہ عراق ایٹم بم بنا رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر امریکہ نے اور بنجامن نیتنیاہو نے مل کر اس پر حملہ کر دیا اور یہ بات وہ بھی کہیں کہ یہ جھوٹ تھا. نیتنیاہو اس کو شکست ہوئی اور پھر 25 سال بعد آج بھی وہ امریکہ کو یہ لگاتار بات کہہ رہا ہے کہ ایران نے سپر پاور نے امریکہ کو بار بار وہ جھٹلانے امریکہ کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے اپنا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں آیت اللہ خامنی اس پر حملہ کیا جائے اور جس کی وجہ سے اب ان پر حملہ کی جا رہی ہے. 25 سال بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا اور 125 بچوں کو اسکول کے اندر بم مار کر ان کو شہید کر دیا. 60 بچوں کو شہید کر دیا اور ان کو بھی امریکہ جیسے ہی امریکہ نے ایسا قدم اٹھایا ایران نے چاہا کہ جو 25 سال پہلے مسلمان کنٹری میں ان کا بیسس ہے لڑاکو ایک بیسس بنایا گیا ہے اس کو تباہ کر دی جائے
تبھی سے ایران نے سعودی عرب میں حملہ کیا، قطر پہ حملہ کیا، اور مسلمان کا یہ سوال ہے کہ آخر کار ایران یہ مسلمان کنٹری کے اندر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج سے 25 سال پہلے مسلمان کنٹری نے اس امریکہ کو کیوں اپنا ملٹری بیس قائم کرنے کے لیے دیا اپنے علاقے کے اندر؟ وہی بیسس ہے جو امریکہ بار بار مسلمان کنٹری کو ہمیشہ دھمکے دیتا ہے، اسی بیسس کے اندر رہ کر، مسلمان کنٹری کے اندر رہ کر مسلمانوں کو دھمکے دیتا ہے۔ اسی لیے ایران نے اس بیسس کو، اس ملٹری بیسس کو کنٹرول جو کر رہے تھے ایران کے اندر، امریکہ جو کنٹرول کر رہا تھا اس کے اندر رہ کر مسلمانوں کو، اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا ایران نے۔ امریکہ اپنا آخری پڑاؤ، یعنی جو وہ چاہتا تھا کہ آیت اللہ خامنی کو مار دیا جائے اور ان کو آیت اللہ خامنی کے ایک آفس کے نیچے بنکر میں ان کو بم سے اڑا دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل اس میں کامیاب ہو گئے اور آیت اللہ خامنی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ بنکر بسٹر میزائل کہتے ہیں، یعنی آیت اللہ خامنی اپنے بنکر کے نیچے، اپنے جہاں ان کا آفس تھا وہاں جہاں میٹنگ کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا، ان کے اتنے جو خفیہ آدمی کام کر رہے تھے ان کو پتہ چل گیا اور وہاں 30 بم مارا گیا۔ 30 بم جو ایسا تھا کہ اس کے اندر بنکر کے اندر جا کر وہ دھماکہ کرتے تھے، اور آیت اللہ خمینی شہید ہو گئے اپنے کئی پریوار کے ساتھ، اپنے بیٹے کی بیٹیاں کے ساتھ، اپنے کئی پریوار کو وہ کھو بیٹھے اور ان کو بھی اس دنیا نے کھو دیا۔ جیسے شاہ فیصل کو اس دنیا نے کھویا تھا، ویسے ہی امریکہ نے آیت اللہ خمینی کو ایک بار پھر ویسے ہی پوری دنیا میں ایک لہر دوڑ گئی کہ اب کون کھڑا ہوگا۔ دنیا میں 2 ملین مسلمان کی پاور ہے، 2 ملین مسلمان رہتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا دیش اسرائیل پورے 2 ملین مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ جب چاہتا ہے تب مارتا ہے، جب چاہتا ہے امریکہ کو کہتا ہے کہ بم گراؤ، اس پر بم گراؤ، کبھی ایران پر گراتا ہے، کبھی عراق پر گراتا ہے، کبھی ترکی پر گراتا ہے، کبھی شام پر گراتا ہے، کبھی دمشق پر گراتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ جس وقت چاہتا ہے اس وقت بم گرانا شروع کر دیتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 2 بلین مسلمان، آیت اللہ خمینی کو جو مسلمان تھے اس کو شہید کر دیا گیا، مگر دنیا کے 200 ملین کروڑ مسلمان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے، اور آخر کار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، مگر وہ پانی میں جیسے جھاگ بن جاتا ہے، مسلمان کی تعداد ویسی ہوگی، مگر مسلمان کچھ نہیں کر پائیں کیونکہ ان کے دل میں محبت دنیا کی آ جائے گی، دین کی محبت ان کے اندر سے چل جائے گی، انہیں موت کو یاد آنے سے رونا نہیں بلکہ موت سے وہ ڈرنے لگیں گے۔ ختم نہیں ہوتی، بلکہ عراق، سیریا اور یمن، ایران کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی لیڈر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بعد جو نیکسٹ مسلمان کو ٹارگٹ کیا جائے گا وہ ترکی اور قطر ہے، اور سارا مسلمان ایسے ہی دیکھتے رہیں گے جیسے ایران کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں۔